سلطان سلیم 9 ربیع الاول 974 ہجری میں بادشاہ خلافت ہوا۔ وہ اپنے والد سلطان سلیمان کی فتوحات کی حفاظت کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ اگر محمد پاشا سکللی جیسا کابر وزیر، سیاسی مدبر، مجاہد کبیر نہ ہوتا تو یہ سلطنت کب کی زوال پذیر ہو چکی ہوتی۔ محمد پاشا نے اپنی خودداد صلاحیتوں کی بدولت اس سلطنت کے رعب و دبدبے کو بحال کیا اور دشمنوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ انہوں نے آسٹریا کے ساتھ صلح کر لی۔ 1567 میں صلح کے اس معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کی بدولت آسٹریا نے ہنگری کے علاقوں میں اپنی املاک کو محفوظ رکھا اور اب پہلے سے مقرر شدہ سالانہ جزیہ ادا کیا۔ اسی طرح تراسلفانیہ، افلاق اور بغداد کے امیروں نے بھی اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ خوارزم کے حاکم نے سلطان سلیم ثانی سے شکایت کی کہ فارس کا حکمران ترکستان سے آنے والے حاجیوں کو محض اس لیے گرفتار کر لیتا ہے کہ وہ اس کی ملکی حدود سے گزرتے ہیں، اور اس طرح خان پر ماسکو کے قبضے کے بعد حاجیوں اور تاجروں کو اس علاقے سے گزرنے سے روک دیا گیا ہے۔ لہٰذا حاکم خوارزم نے سلطان سے مطالبہ کیا وہ اس طرح خان کو فتح کر کے حج کے راستے کو دوبارہ کھول دے۔ اس درخواست کو عثمانی حکومت نے قبول کیا اور صدر اعظم سکللی نے 977 بمطابق 1569 کو ایک بہت بڑے حملے کا پروگرام بنایا تاکہ اس طرح خان پر قبضہ کیا جا سکے اور علاقے کے دفاع کی خاطر اسے عثمانی فوجوں کے لیے مرکز اور چھاونی میں تبدیل کیا جا سکے۔ عثمانی چاہتے تھے کہ اس طرح دریائے فولجا اور دریائے دون کے درمیان جہازوں کے لیے ایک ایسی نہر کھودی جائے جس کے دریا عثمانی بحریہ بحر اسود کے راستے قزوین کے پانیوں میں آسانی سے داخل ہو کر جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے روسی فوجوں کی قدموں کو روک سکے۔ اس سے عثمانیوں کی نظر میں ایک اور فائدہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ کوکار اور آذربائیجان پر فارسیوں کا غلبہ ختم ہو جاتا۔ اٹلی اور ہسپانیہ جزیرہ قبرص کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ یورپ میں یہ بات مشہور ہوگی کہ سلطان کے خلاف مسیحیت متحد ہو چکی ہے، لیکن جب عثمانی فوجیں قبرص کے ساحل پر اتریں تو اسے عثمانیوں سے بچانے کے لیے کوئی نہ آیا۔ عثمانی فوجیں آگے بڑھیں اور آسانی سے جزیرے میں نفوذ شروع کر دیا۔ صرف فاما جستا کا مضبوط شہر عثمانیوں کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس شہر کے باسیوں کے زمامے قیادت بالحلیون اور ابرجادیوں کے ہاتھ میں تھی، جنہوں نے عثمانی لشکر کا سامنا کیا جس کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ عثمانیوں نے اس لڑائی میں اور محاصرے کے دوران وہ تمام ذرائع استعمال کیے جو اس دور میں مروج تھے، مثلاً گوریلا کارروائیاں اور مختلف افواہیں پھیلا کر دشمن کو مایوس کرنا وغیرہ، لیکن شہر کا دفاع کرنے والی فوج مردانہ وار لڑتی رہی، اور اس طرح کی کسی کوشش کو ان پر اثر نہ ہوا۔ اگر محصورین کو کہیں سے تھوڑی سی بھی امداد مل جاتی تو عثمانیوں کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو سکتے تھے۔ سلطان سلیم ثانی نے اپنے وزیر سنان پاشا اور امیر الحجر کلج علی کو حکم دیا کہ وہ ٹیونس کو واپس لینے کے لیے ہر ممکن تیاری کریں اور اس پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے جس قدر وسائل ذرائع ہیں استعمال میں لائیں۔ دولت عثمانیہ کے ہر دوسرے صوبوں کے حکام کو بھی یہی احکام اور ہدایات جاری کیں۔ مشہور مستشرق کا سلطان سلیم ثانی پر یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ شراب نوشی، عیاشی، فسق و فجور کے ارتکاب اور صحبت اشرار کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ اس تہمت اور الزام کا ڈاکٹر مسلمان کے خلاف ایک کافر کی گواہی ناقابل تسلیم ہے۔ بغیر دلیل کے مسلمان محققین اپنے مسلمان حکام کے خلاف ان جھوٹی اور من گھڑت شہادتوں کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اسلامی مدارس میں نہیں پڑھے کہ ایسے الزامات کے جواب میں صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ محض جھوٹ ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو گمان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان۔ اے ایمان والو، اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ مغربی تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم ثانی کا وصال کثرت شرابی سے نوشی کی وجہ سے ہوا، لیکن مسلم مورخین بیان کرتے ہیں کہ حمام میں ان کا قدم پھسلا اور گر پڑے، کئی دن تک بیمار رہے اور بالآخر
982 ہجری کو راہی ملک بقا ہوئے۔